السلام علیکم. بہت سی عام خبریں ہیں. پچھلا بھی ایک ہفتہ پاکستان میں سیاست کے اندر جو کچھ ہوا وہ ایک بے یقینی والی کیفیت تھی, اور بے یقینی بعض اوقات کہتے ہیں کہ اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑا مار لینا. یہ کلہاڑا ہی مارا تھا حکومت نے. وہ فوج, وہ اسٹیبلشمنٹ جو 3 سال سے ان کے ساتھ تھی اور سیم پیج کا نعرہ لگا کر وہ اپوزیشن کو دبانے کے لیے ہر ٹیکٹکس حکومت استعمال کرتی تھی کہ ہمارے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان میں کوئی فرق نہیں ہے. اسی اسٹیبلشمنٹ سے بگاڑ پیدا کر لیا. وہ وجوہات اپنی وہ خود ہی بیان کر سکتے ہیں کیوں ایسا انہیں کرنا پڑا. لیکن ڈی جی ISI کی سمری پورا ہفتہ جاری نہیں ہوئی. 6 اکتوبر کو نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا. آج آرمی چیف جنرل باجوہ نے ابھی سے تھوڑی دیر پہلے تازہ ترین اپڈیٹ یہ ہے کہ ISI ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا ہے, جہاں جنرل فیض نے ان کو ISI کے آپریشنز کے متعلق بریفنگ دی. یہ بڑی امپورٹنٹ اور بڑی خبر ہے, کیونکہ ایک عام قیاس یہ ہے, بلکہ ذرائع سے آپ کہہ بھی سکتے ہیں کہ کسی حد تک کہ جنرل فیض کی ہو سکتا ہے کہ یہ ان کو ایک اوور آل بریفنگ ہو کہ ان کے دور میں ISI نے کیا کچھ اچیو کیا, اور اس کے بعد وہ جا کے پشاور کور کا چارج سنبھال لیں اگلے ایک آدھ دن میں, ایز سون ایز پاسبل. اور حکومت کو نئے DG ISI کی تعیناتی کے حوالے سے جو سمری ہے وہ موصول ہو گئی ہے. یہ لیٹسٹ اپڈیٹ یہ ہے, بریکنگ نیوز یہ ہے کہ حکومت کو نئے DG ISI کے حوالے سے جو گزشتہ ہفتے حکومت نے پہلے خبر بتائی کہ ہمیں سمری آ گئی ہے, پھر بتایا کہ ہمیں کہ نہیں ایسی تو کوئی سمری ہم نے جاری نہیں کی, تو کہاں سے آ گئی ہے. تو پھر اب تازہ ترین اپڈیٹ یہ ہے کہ نئی سمری وصول ہو گئی ہے, حکومت نے موصول کر لی ہے. اب کب اس کے اوپر سگنیچر کریں گے پرائم منسٹر, وہ بھی اب امید ہے کہ جلدی خوش اسلوبی سے معاملہ طے ہو جائیں, کیونکہ آج میرے خیال میں NCOC ہیڈ کوارٹر کے اندر بھی ایک انٹریکشن کا موقع تھا دونوں کے درمیان میں, چیف کے درمیان میں بھی اور پرائم منسٹر کے درمیان میں بھی, کہ جہاں ڈسکس کر کے سارٹ آؤٹ کیا جا سکتا تھا. اور پھر یہ جو ملاقات, یہ جو بریفنگ ہے ISI ہیڈ کوارٹر والی, یہ بڑی پیش رفت ہے. اور اس بریفنگ کی جیسے ہی ڈیٹیلز آئیں گی تو ہم اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ابھی لیٹسٹ نیوز ہے کہ آرمی چیف ISI ہیڈ کوارٹر گئے ہیں اور وہاں جنرل فیض نے ان کی بریفنگ کی ہے. ایک خبر سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ چل رہی ہے, اور وہ خبر بھی ابھی تھوڑی دیر میں امید ہے اس کی ڈیٹیلز مل جائیں گی. کہا جاتا ہے کہ جو PMLN کے 1 یا 2 ٹاپ لیڈرز ہیں لندن میں اس وقت موجود, ان کے حوالے سے برطانوی عدالت سے یا ان کے لیگل کوئی سسٹم سے کچھ ایسا فیصلہ آ سکتا ہے جو حکومت جو کچھ کر رہی تھی یا جو کچھ میڈیا کے اوپر پابندیاں عائد تھیں اس حوالے سے ان کے لیے ایک ون ون سچویشن پیدا ہو سکتی ہے. وہ کیا تفصیلات ہیں ابھی میرے پاس ہے نہیں, جیسے ہی ملیں گی تو وہ بھی شیئر کروں گا. لیکن سب سے بڑا جو اس وقت المیہ ہے پاکستانی قوم کے لیے, جس کو میں پروگرام میں چاہوں گا زیادہ ٹائم ہم سپینڈ کریں, وہ اس وقت ہے المیہ مہنگائی کا اور ڈی ویلیویشن کا. روپیہ انٹر بینک میں آج 2 روپے سے زیادہ گرا. وہ آفیشلی بعد میں یہ کرتے یہ ہیں کہ اسٹیٹ بینک والے روپیہ اگر دن میں گر رہا ہوتا ہے 1.5 روپیہ یا 1.25 روپے, تو اخیر میں 1 یا 2 ٹرانزیکشن جو ہے اس کو کر لیتے ہیں, 1.25 روپے پہ کھینچ لیتے ہیں یا 1 روپے پہ کھینچ لیتے ہیں, تاکہ کلوزنگ ریٹ جو مینشن کریں وہ کم کا آ جائے. تو آفیشلی 93 پیسز فال ہے, لیکن ان آفیشلی اس سے زیادہ گر چکا تھا. یہ کلوزنگ ریٹ یہ آتا ہے تو کلوزنگ ریٹ کو حتمی نہیں ماننا چاہیے. یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کیونکہ IMF سے ٹاکس انکنکلوسیو ہیں. ایک ایسا ویشیس سائیکل ہے, اتنا بڑا یہ ویشیس سائیکل ہے جس کے اندر ہم 3 سال سے اس کا شکار ہیں, اور کچھ نااہل لوگوں کی وجہ سے پاکستان کو یہ سزا ملی, جس میں حفیظ شیخ اور جو موجودہ گورنر اسٹیٹ بینک ہیں ان کا موجودہ کلیدی کردار ہے اس کرائسس کو کریٹ کرنے میں, اور ابتدائی طور پر جو 8 ماہ اسد عمر نے ضائع کیے ان کا بہت بڑا بنیادی کردار ہے اس کے اندر. اسی عرصے میں $4.5 ارب انٹر بینک میں پھینکے گئے. یہ نہیں فیصلہ ہوا کہ ہم نے روپے کو کتنا کرنا ہے. IMF کی ابتدائی ڈیمانڈ یہ تھی کہ روپیہ 123 تھا جس دن تحریک انصاف کو حکومت ملی, اس کو 135 پہ لے جائیں. لیکن وہ فیصلہ کرنے کی بجائے ہم ایک گو مگو کی کیفیت کا شکار تھے. کبھی 143 روپیہ لے جاتے تھے, کبھی 136 پہ لے آتے تھے, پھر 170 سے 152 پہ لے آیا, اب 152 سے دوبارہ 173 پہ چلا گیا. کبھی پنگ پونگ کسی اور دنیا کے ملک کی کرنسی کے ساتھ, کسی افریقن کنٹری کے ساتھ تو ہوئی ہوگی, یا جب عرب سپرنگ آئی تھی وہاں پہ کہیں ہوئی ہوگی, یا افغان کرنسی کے ساتھ ہوئی ہوگی. کسی بڑے اٹامک پاور جو ہم ہیں ایسے کسی ملک کے ساتھ ایسا المیہ, ایسا کرائسس ہوا ہے. اس سے بڑی پور مینجمنٹ جو ہے وہ آج تک میں نے دیکھی نہیں ہے. جو کچھ آج پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے اس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں. خمیازہ اس لیے بھگت رہے ہیں کہ ایک انٹرنیشنل کموڈٹی پرائس میں بہت زیادہ تیزی سے اضافہ ہے. پیٹرول کی قیمتیں انپریسیڈنٹڈ لیول پہ $85 پہ چلے گی. کسی زمانے میں گیا تھا وہ 100 سے اوپر گیا تھا, لیکن اس کے بعد کافی استحکام تھا. اب دوبارہ کچھ 7-8 سال کی ہائیسٹ لیول پہ چلی گئی. باقی کموڈٹیز بھی کووڈ کی وجہ سے چڑھ گئی. لیکن پاکستان میں یہ ڈبل ایجڈ سورڈ ہے, دونوں طرف سے کاٹ رہی ہے ہمیں, کیونکہ ایک ہماری وہ جو امپورٹڈ انفلیشن آنی ہے اس وجہ سے, دوسرا ہم ڈی ویلیویشن کر کے اس کی سزا پا رہے ہیں, اور تیسرا
پور مینجمنٹ. LNG وقت پہ ڈیل نہیں کرنی. پیٹرولیم پرائسز ہم نے اس کی مینجمنٹ نہیں کرنی. وہ پیٹرولیم کمپنیاں پیسہ کما جائیں لیکن لوگوں کو ریلیف نہ مل سکے. ادویات 6 دفعہ قیمتیں بڑھا دیں پھر بھی لوگوں کو سزا دیں, گلا انہیں کا ہی کاٹیں. گندم چینی, پور مینجمنٹ, پور ڈیسیژن میکنگ. تو سم باڈی شوڈ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل. وہ جو تحریک انصاف کا ابتدائی نعرہ تھا, ٹرانسپیرنسی لائیں گے, اکاؤنٹیبلٹی کریں گے, صرف اپوزیشن کو ملائن کرنا اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. ان کو آپ نے چور ڈاکو پہلے اسٹیبلش کر دیا تھا. 2014 کا دھرنا لے کر جو کچھ آپ نے نعرے مارے تھے وہ تبھی آپ کو ووٹ ملا تھا کہ لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کر دیا تھا. لیکن آپ کی اپنی کارکردگی ان آفس صرف لوگوں کی زندگیوں میں مشکل پیدا کر کے آپ دوبارہ ووٹ نہیں لے جا سکیں گے. یہ ایک کرائسس لائک سچویشن ہے پاکستان میں جس میں ہم آج کھڑے ہیں, اور ہمیں ایک راستہ چاہیے آگے بڑھنے کے لیے, اور راستہ کلیئرلی شاید حکومت کے پاس بھی نہیں ہے. وہ جتنی دفعہ ہم سوال کرتے ہیں وہ کہیں گے وہ چوروں ڈاکوؤں کی حکومت نے یہ کر دیا. بھائی چوتھے سال میں تو کچھ بتاؤ آپ نے 3 سال میں کیا کیا. دیر شوڈ بی سم اچیومنٹ جس کا آپ کریڈٹ لے سکیں کہ یہ ہماری اچیومنٹ ہے. وہ صفحہ بھی سیم نہیں رہا. تو وہ 3 سال جن کے سہارے بندے اٹھاتے تھے, خبریں چلوانے سے رکواتے تھے, وہ اب سپورٹ آپ کو نہیں ملے گی. تو اب آپ کو کچھ کر کے دکھانا پڑے گا. کچھ کریے تاکہ پاکستان کا نظام آگے چلے. بہت بڑی اکنامک سیکورٹی ولنریبلٹی ہے جس کا ہم شکار ہیں. 2-3 سیکورٹیز کی ولنریبلٹی ہوتی ہیں جس میں اکنامک سیکورٹی جو ہے سر فہرست ہے, ٹاپ آف دی لائن ہے اس وقت. آپ کی سرحدوں کے اوپر جنگ کر کے آپ ایک نیوکلیئر پاور ہیں, آپ کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. یہ پوری دنیا کو پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے اس بات کا. لیکن اکنامک سیکورٹی آپ کو تباہ کر رہی ہے اس وقت. لوگوں کے پاس قوت خرید ختم ہو چکی ہے اور قیمتیں اتنی اوپر جا رہی ہیں کہ ایک شخص سے آپ پوچھیں کہ رات کو روٹی لے کے وہ کیسے کھاتا ہے. یہ ہمارے آج کا اوور آل کانٹیکسٹ ہے. میں اپنے مہمانوں کا تعارف کروانے سے پہلے ایک اسد عمر کا سٹیٹمنٹ ہے وہ آپ کو سنواتا ہوں. جو بے کسی ہے نا اور بے بسی ہے وہ اسد عمر کے آپ کو بیان سے نظر آئے گی, کیونکہ حکومت سے آپ توقع رکھتے ہیں. وہ کہیں گے کہ ہماری ان پالیسیز کے نتیجے میں یہ کام ہو جائے گا. وہ کہہ رہے ہیں اللہ سے دعا یہ ہو جائے گا. اللہ سے تو ہم پوری قوم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ پاک پاکستان کے حالات بہتر کرے. تو ہمارے جو منسٹر صاحب ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے دعا تو یہ ہے کہ یہ کام ہو جائے, لیکن مارچ, اپریل, مئی سے پہلے قیمتیں نیچے نہیں آنی. تو یہ ٹرک کی ایک ایسی بتی ہے جس کو آج تک ناموجودہ حکومت پچھلے 3 سالوں میں اس کو ٹچ کر سکی ہے, اور اگلے ریمیننگ 1.25 سالوں میں بھی یہ اس کو چھو نہیں سکیں گے. اس کے پیچھے پیچھے بھاگیں گے, وہ آگے آگے بھاگیں گے. دکھائیے گا اسد عمر کا اسٹیٹ. یہ اگلے چند ماہ جو ہیں اس کے اندر جو قیمتیں جو اضافہ ہوا ہے, اللہ تعالیٰ سے ظاہر دعا تو یہی ہے کہ جلد از جلد اس سے عوام کو ریلیف ملے, لیکن شاید یہ اتنی جلدی اگلے 1-2 ماہ کے اندر نہ نظر آئے اور آپ کو اس کے اندر بہتری ہوتی ہوئی نظر آئے. مارچ کے مہینے سے مارچ, اپریل, مئی کے مہینے کے اندر بہتری ہوتی ہوئی نظر آئے. 12 ربیع الاول ہے تو اللہ پاک سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ پاک پاکستان اور پاکستانیوں اور مسلمانوں کی حالت پہ رحم فرما, اور کچھ نظام حکومت ایسا عطا فرما دے, ایسا سسٹم عطا فرما دے کہ ایک عام آدمی جو ہے وہ رات کو بھوکے پیٹ نہ سوئے, روٹی کھا کے سوئے, اس کی زندگیوں میں کچھ آسانی پیدا ہو جائے. آج جو شرکا ہیں ہمارے ساتھ پروگرام میں, سلیم مانڈوی والا ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے, محمد زبیر صاحب ہیں PMLN سے, اور فاروق حبیب صاحب ہیں وزیر مملکت اطلاعات. سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. فاروق صاحب آپ سے سٹارٹ کروں گا. پہلے تو DJSI سے میں نے کیونکہ انٹرو لیا تو اسی سے پہلے کامنٹ کر دیں, کب تک توقع ہے کہ یہ جو گم گو ہے, بے یقینی ہے, ہم اس سے آگے نکل جائیں؟ میرے خیال میں یہ کسی بھی وقت جو ہے اس کا جو نوٹیفیکیشن ہے اس کی تعیناتی ہو جائے گی, اور وزیر اعظم آفس جو ہے وہ اس کے اوپر فیصلہ کرے گا. پرائم منسٹر صاحب جیسے ہی فیصلہ ہوگا سب کے علم میں آ جائے گا, اناؤنسمنٹ ہو جائے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے اب تمام تر جو چیزیں ہیں, جو معاملات ہیں, وہ ایک طے ہیں, اور کوئی اب ایسی چیز نہیں ہے جس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ پہلے جو قیاس آرائیاں ہو رہی تھی سوشل میڈیا پہ باقی چیزوں کے اوپر, اب وہ ایسی صورتحال جو ہے وہ نہیں. کچھ ڈفرینسز تو نہیں ہیں, کیونکہ ابتدائی طور پر تو جو تاثر یہ تھا کہ پرائم منسٹر ریٹین کرنا چاہتے ہیں موجودہ DJSI کو, جو بھی ریزنز ہوں گے, افغانستان ہو یا ادر ریزنز ہو, اور وہاں سے ایک آرمی کے اندر جو پراپر ان کا روٹیشن کا ایک پروسیس ہے جس میں نئی تعیناتیاں ہوتی ہیں وہ ڈیو تھیں. تو اس پروسیس کے اندر کہیں آپ کے اندر کوئی ڈفرینس آف اوپینین تو ڈیولپ نہیں ہو گیا رائٹ ناؤ؟ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اوور دا پیریڈ جو ہے آرمی چیف صاحب کی بھی ملاقات ہوئی وزیر اعظم صاحب کے ساتھ, اس کے اوپر یقیناً تمام تر چیزیں جو ہیں وہ اس حوالے سے زیر بحث آئی ہوں گی. لیکن جو صورتحال ہے وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا, کوئی اب ایسا معاملہ نہیں ہے. اس کے اوپر کسی بھی وقت جو ہے وہ فیصلہ جو ہے وہ آ جائے گا, اور اس کی پراپر جو ہے وہ اناؤنسمنٹ بھی ہو جائے گی پرائم منسٹر آفس کی جانب سے,
تو کسی قسم کی کوئی اب ایسی چیز نہیں ہے جس کے اوپر کوئی ابہام باقی رہ گیا ہو. درست. زبیر صاحب سے پوچھتے ہیں. زبیر صاحب, آپ نے جو کچھ دیکھا, ویسے تو وزیر اعظم کا استحقاق ہے کہ وہ کس کو ڈی جی ایس آئی لگاتے ہیں. ماضی کے اندر آپ کی حکومت میں بھی آپ کے وزیر اعظم کی مرضی سے ڈی جی ایس آئی کی تعیناتی ہوئی, لیکن کیا آپ کو لگا کہ کچھ ڈیفرنٹ ہوا ہے اس دفعہ؟ کچھ ایسی بے یقینی سی آ گئی ہے, مارکیٹس جو ہیں وہ تباہ ہو گئی ہیں, روپے کا بالکل جو ہے پٹھا بیٹھ گیا, کیا ہوا اس دفعہ؟ ابھی بھی جیسے ہم بات کر رہے ہیں تو اس وقت بھی بے یقینی ہے, کیونکہ اگر حتمی فیصلہ ہو چکا ہے تو میرا خیال ہے حکومت کو, پرائم منسٹر کو سب سے پہلے, اور جو وزراء ہیں ان کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ اتنا یہ انسرٹنٹی اس کی وجہ سے پیدا ہو گئی ہے, اور شدید قسم کی صرف اس کے ظاہر ہے ملٹری سول ریلیشنز کے حوالے سے تو ایک بہت سیریس کنسرن ہے. اس کے علاوہ ظاہر ہے ملک میں بے یقینی ہے, ویسے ہی اتنے حالات خراب ہیں. تو آج بھی اگر وزیر موصوف یہ بتانے سے قاصر ہیں کہ کب ہوگا, بیکاز دیٹ از دا کی تھنگ نا, مطلب یہ تو سب کو پتا ہے کہ کبھی نہ کبھی ہوگا, لیکن کب ہوگا؟ مطلب کوئی دیکھے نا, اگر کوئی ایشو نہیں ہے تو اس کو تو سپیڈ اپ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ایک سینس آف ارجنسی نظر آنی چاہیے کہ جی یہ جو بھی ہوا اس کو پیچھے رکھ کے اب آگے چل رہے ہیں. سو ہمارا تو خیال یہی تھا کہ حکومت کو شاید احساس ہو, لیکن وزیر اعظم صاحب کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ پتہ نہیں کیا اس کی بنیاد ہوتی ہے. آپ کے خیال میں اس سارے پروسیس کے اندر خامی کیا تھی؟ کیا بنیادی خامی تھی جس کی وجہ سے یہ صورتحال سامنے آئی؟ خامی تو ایک صاحب ہیں, وزیر اعظم عمران خان صاحب, وہی خامی ہے سب سے بڑی. کیونکہ جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے, جب تک وزیر اعظم کے آفس یا وزیر یا پرائم منسٹر خود نہ اس کو کلیریفائی کریں, جو جنرل انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہی ہے کہ آرمی چیف اور وزیر اعظم کے درمیان یہ طے ہو گیا تھا. اور یہ تو عام میرا خیال ہے جو تھوڑا سا بھی فوج کو سمجھتا ہے اس کو بھی اتنا اندازہ ہے کہ لانگ اوور ڈیو تھی جنرل فیض کی ٹرانسفر آؤٹ سائڈ آئی ایس آئی. اس میں کوئی ظاہر ہے کوئی ایسی بات تو نہیں تھی کہ یہ کبھی ہونی ہی نہیں تھی. اور پھر جنرل انڈرسٹینڈنگ یہ بھی ہے کہ ظاہر سی بات ہے اگلے سال نومبر میں جب چیف بننے کا موقع آئے گا تو ہی شوڈ ہیو انف ایکسپیرئنس آف کمانڈنگ اے کور اور واٹ ایور, جو کہ ایک فوج میں جنرل ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے. تو وہ سب طے جب ہو چکا تھا اور آرٹیکلز لکھے گئے ہیں, فہد حسین نے آرٹیکل لکھا ہے, کوئی حکومتی وزراء نے اس کو ڈینائی نہیں کیا کہ جی سب طے ہو گیا تھا, اور اس کے حساب سے نوٹیفیکیشن ایشو ہوا, اور اس کے بعد وہ لے کے بیٹھ گیا. اور پھر لے کے کیا بیٹھے, لے کے بیٹھے ہی ہیں, مطلب پرسوں اس کو 2 ہفتے ہو جائیں گے. اب آپ مجھے بتائیں کہ اتنا امپورٹنٹ ارجنٹ میٹر ہے. سو یہ جو معاشی فیصلے ہوتے ہیں جو جس سے آٹے چینی اور دوسرے چیزوں کا فیصلہ ہوتا ہے اور 22 کروڑ عوام افیکٹ ہوتے ہیں, اس میں یہ کتنے لتھارجی شو کرتے ہوئیں گے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا. میں پرائسز کی طرف آتا ہوں, پہلے مانڈی والا صاحب جو ہمارے ساتھ ہیں ان سے بھی رائے لے لیں. ڈی جی ایس آئی کی تعیناتی کتنا نقصان ہوا ہے جی اس پروسیس کے اندر 6 اکتوبر سے اب تک جو کچھ ہم نے بیج کی نہیں دیکھی؟ صاحب میرے ویو میں تو بہت نقصان ہوا ہے. وہ اس لیے کہ میں آپ سے بات کروں گا 2008 سے. یہ ہی از دا 5th اور دا 4th ڈی جی آئی ایس آئی جو میں نے اپنے کریئر میں دیکھا ہے. جنرل پاشا آئے, جنرل ظہیر آئے, جنرل کیانی آئے اور جنرل فیض آئے. جنرل فیض درمیان میں جنرل رضوان بھی تھے, جنرل عید مختار بھی تھے. دیٹس وائی آئی سیڈ. تو مطلب ان سارے لوگوں کو اگر آپ دیکھیں, کبھی آپ نے سنا کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی اپوائنٹمنٹ میں کوئی ایشو ہے؟ میں نے تو نہیں سنا. آئی ڈونٹ نو اباؤٹ یو اور دی ادر گیسٹ. عام طور پر تو وزیر اعظم اور آرمی چیف کی ملاقات کے بعد بالکل خبر چھپتی ہوتی ہے. چار دیواری میں بات ہوتی ہے. اٹ از ہائیلی کانفیڈینشیل. It is not to be disclosed. It is to be disclosed when it is to be پبلک ڈومین میں کیسے آئی ہے؟ یہ اسی لیے آئی کہ واٹ ایور دا مس انڈرسٹینڈنگ واز, مس انڈرسٹینڈنگ تھی obviously. وہ ایک کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی میں نے تو ایگری نہیں کیا, ایک کہہ رہے ہیں جی ایگری ہو گیا. واٹ ایور دا مس انڈرسٹینڈنگ, ہمیں تو یہی نظر آیا نا کہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے یا کوئی ڈس ایگریمنٹ ہوا ہے یا کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے دس تھنگ ہیز بین براٹ اینڈ اس کا. اور میں آپ کو فرینکلی بتاؤں, اس میں نقصان سب کا ہوا ہے. بیکاز آپ ایک چیز کا مذاق اڑا رہے ہیں, ایک چیز کو آپ نان سیریسلی ڈیل کر رہے ہیں, وچ از ان مائی ویو ویری کانفیڈینشیل. اٹ ہیز آلویز بین کانفیڈینشیل, چاہے کوئی بھی گورنمنٹ ہو.
یہ ایسی ایک اپوائنٹمنٹ ہے جس کو آرمی اور سول گورنمنٹ آلویز بیٹھ کے انڈور ڈسکس کر کے فائنل کر لیتی ہے, اور اس پہ کوئی ڈبیٹ نہیں ہوئی کبھی بھی آج تک. تو یہ اپرچونٹی آنا, اور آپ نے دنیا کو دے دی اس پہ ڈبیٹ کرنے کے لیے. امریکنز اس پہ ڈبیٹ کر رہے ہیں, انڈینز اس پہ ڈبیٹ کر رہے ہیں, جس کو چانس مل رہا ہے اس پہ ڈبیٹ ہو رہا ہے, سوشل میڈیا پہ اس پہ کیا ضرورت تھی آپ کو یہ سب چیزیں کرنے کی بھائی؟ از دیر اے نیڈ؟ اینڈ اسپیشلی وین وی آر فیسنگ سو مینی ایشوز, افغانستان, اکنامک چیلنجز, دوسرے چیلنجز ان دا کنٹری, آپ یہ نیوسنس آپ نے کریٹ کر دی. جو ایک کہا جاتا تھا سیم پیج, آپ کو لگتا ہے اس سارے 12-14 روز میں جو کچھ پاکستان میں ہوا ہے اس کے بعد وہ ڈیمیج ہیز آلریڈی بین ڈن ناؤ, یہ سیم پیج والی کہانی ختم ہو گئی؟ سر میں تو دیکھیں وہ سیم پیج پہ ہوں یا نہ ہوں, میں کہتا ہوں وہ بھی اٹس ناٹ سم تھنگ دیٹ ہیز ٹو بی کم ان پبلک ڈومین. دیٹ شوڈ آلسو ریمین بیکاز دس از سم تھنگ وچ از کانفیڈینشیل. کوئی بھی کسی قسم کی امپورٹنٹ اپوائنٹمنٹ از ناٹ ٹو بی ڈبیٹڈ ان دا ورلڈ میڈیا. اور آج تو آپ سب کے نام سن رہے ہیں, سب کی باتیں سن رہے ہیں, کس نے کیا کہا, فائل جا رہی ہے, ان کا جواب آ رہا ہے, کوئی یہاں سے جواب جا رہا ہے. واٹ از دس یار؟ میرے خیال میں یو ہیو میڈ اے جوک آف دا ناٹ اونلی دی انسٹیٹیوشنز بٹ دا کنٹری. جو پبلک میں جنرل کلو کے بعد, شمس الرحمان کلو کے بعد یہ دوسری خبر ہے جو اس طرح سے ڈیبیٹ ہوئی. جنرل کلو کی دفعہ بھی یہ کنٹروورسی باہر آئی تھی, لیکن درمیان میں مجھے نہیں یاد پڑتا کسی اور کیا. مطلب میں نے جتنے نام لیے رہ گئے نام, میں نے کبھی یہ کنٹروورسی اپنے ٹینیور میں نہیں دیکھی. وہ بی بی نے اس وقت جنرل کلو کو, کیونکہ ایک خاص انوائرمنٹ کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں, بہرحال ان کا کانفیڈنس نہیں تھا کسی کے اوپر بھی, تو انہوں نے شمس الرحمان کلو کو ڈی جی آئی ایس آئی ریٹائرڈ جنرل کو لگوایا تھا. وہ اس وقت یہ چیزیں باہر آئی تھی. اس کے بعد اب میں نے سنا ہے کہ یہ چیزیں وہ بھی ڈس ایگریمنٹ کو اس طرح ڈیبیٹ نہیں ہوا. لیٹ می ٹیل یو, وہ بھی ایک ڈس ایگریمنٹ ٹی وی چینلز نہیں تھے, لیکن وہ میڈیا سرکلز میں خبریں تھیں. پرائم منسٹر ڈیسیژن ختم. ایک بریک لے لیں, بریک سے واپس آتے ہیں تو دوسرا اس کو بھی ٹیک اپ کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ہم نے کچھ سٹیٹمنٹس لوگوں کا رد عمل ریکارڈ کیا ہے مہنگائی کے اوپر. پہلے وہ آپ کو دکھاتے ہیں, دکھائیے گا. ہر بندہ چیخیں مار رہا ہے اونچی اونچی. بیڑا غرق کر دیے پبلک کا, بالکل بھی اس کو احساس نہیں ہے کہ یار یہ پبلک کیا کیسے پورا کرے گی. جو سونامی آتا تھا نا پہلے, اب وہ مہنگائی کا سونامی آیا ہوا ہے. اس نے تو بالکل عوام کا جینا بھی برا حال کر دیا. اب تو مرنا ہی ہے, یہ خودکشی ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں. یہاں تو انتہا کر دی غریبوں کا, زمین کھینچ لی پیروں تلے. خان صاحب نے ہمیں جتنا رلا دیے اتنا کسی نے نہیں رلایا جتنا خان صاحب نے. پیٹرول کی قیمتوں کو آپ دیکھیں آسمان کو چھو رہی. گھی مہنگا, آٹا مہنگا, چینی مہنگی, تیل مہنگا, بجلی مہنگی, گیس مہنگی, کہاں تک انسان پورا کرے گا؟ بہت مشکل ہے. جو 3 ٹائم کھاتے تھے دو ٹائم کھاتے ہیں, اس طرح گزارا ہوگا. جو چیز لینے جو وہی مہنگی ہے. صرف اور صرف موت ہے جب تک عمران خان ہے. تو اس وقت تو ان لوگوں نے چیخیں پڑوا دی ہیں عوام کی. مریم نواز نے بھی جلسے کے اندر تقریر کرتے ہوئے بہت سارے پرانے جو بیانات تھے پرائم منسٹر کے, ان کو دہراتے ہوئے کچھ کہا ہے. وہ بھی دکھاتے ہیں آپ کو. ایک شخص تھا جس کا نام تھا عمران خان. وہ کہا کرتا تھا جب آٹا مہنگا ہو جائے تو سمجھ لو وزیر اعظم چور ہے. جب چینی مہنگی ہو جائے تو سمجھ جاؤ کہ وزیر اعظم چور ہے. جب بجلی اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو تو سمجھ جاؤ کہ وزیر اعظم چور ہے. آج جب روٹی 25 روپے کی ہو گئی تو سمجھ جاؤ کہ وزیر اعظم چور ہے. یہ بیانات ہیں جی ہمارے پاس, اور ریالٹی. فاروق حبیب صاحب, آپ کیا بتائیں گے کہ مہنگائی کے اوپر ہاتھ کھڑے ہو گئے ہیں, دعا مانگے اللہ تعالیٰ کی مدد فرما دے. کوئی اسٹریٹجی, کوئی حکمت عملی کامیاب نہیں ہو رہی. دیکھیں, پہلے تو 2 بنیادی چیزیں ہیں. پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ دنیا کے اندر جو ہے وہ عالمی سطح کے اوپر مہنگائی کتنی ہوئی ہے. جو وہ دنیا کے اندر یو این کی فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن ہے, انہوں نے کہا 1970 کے بعد, یعنی 50 سال کے بعد مہنگائی کے تمام تر ریکارڈ عالمی سطح کے اوپر جو ہے وہ ٹوٹے ہیں. پاکستان بھی جو ہے وہ اسی گلوب, اسی یونیورس کا, اسی دنیا کا حصہ ہے. اس کے اوپر بھی اس کا افیکٹ آتا ہے جب آپ بہت ساری چیزیں امپورٹ کر رہے ہوں, چاہے وہ پیٹرول ہو, خوردنی تیل ہو. 70% آپ کی
दालें जो हैं वो बाहर से आपकी इंपोर्ट होती हैं, उसका इम्पैक्ट भी जो है वो पाकिस्तान के ऊपर आता है। दूसरा, आपकी 2.5% से सालाना आपकी पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, जिनको खाने पीने की चीज़ें भी चाहिए, जिनको शेल्टर भी चाहिए, उनकी ज़रूरियात भी है। जिस तरीके से आपको एक घर चलाने के लिए आमदन चाहिए, उसी तरीके से आपको मुल्क चलाने के लिए भी आमदन चाहिए। ये 22 करोड़ लोगों का मुल्क है, 22 करोड़ लोगों का घर है, उनकी ज़रूरियात भी हैं, उन चीज़ों को भी आपने मद्देनज़र रखना है। हम क्या करने जा रहे हैं, जिस तरीके से कोविड में हमने कोविड को बेस्ट हैंडल किया, उसके असरात को बेस्ट हैंडल किया, इकॉनमी को जो है वो हमने बंद नहीं होने दिया, उसी कोविड के दौरान पाकिस्तान के अंदर रिकॉर्ड जो है वो एक्सपोर्ट्स हुई, उसी के अंदर जो है वो पाकिस्तान की लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी इजाफा हुआ, उसी कोविड के दौरान पाकिस्तान की ज़रई पैदावार में भी इजाफा हुआ, किसान की जेब में भी 1100 अरब रुपया गया। उसी कोविड के दौरान हमने 432 अरब रुपया टफ के तहत स्टेट बैंक का इंडस्ट्री को दिया, नई इंडस्ट्री भी लग रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है। इसके अलावा हमने जो है वो आज आप देखें, हम फूड सिक्योरिटी के ऊपर काम कर रहे हैं। हम पाकिस्तान के 1 करोड़ 20 लाख खानदानों को अगले माह से डायरेक्ट फूड सब्सिडी, फूड सपोर्ट प्रोग्राम जो है के तहत फूड सब्सिडी फराहम करने जा रहे हैं, जिसमें आटा, घी, चावल, जो उनकी चीनी, जो उनकी ज़रूरियात हैं, उसमें जो है वो हम उनको सपोर्ट करेंगे। आपने देखा कि जो पिछले साल गन्ने की पैदावार में लोगों को पैसा अजाफी मिला, इस साल गन्ने की जो है वो पैदावार भी ज़्यादा है। उससे आप देखेंगे 1 नवंबर से सीजन स्टार्ट होगा, चीनी की कीमतों में ऑटोमेटिकली जो है वो नीचे डाउनवर्ड ट्रेंड आएगा। हमने 1950 रुपये में सरकारी गंदम देना शुरू की, आटे की कीमतें नीचे आई। पंजाब में 1100 रुपये में 20 किलो का आटे का थैला दस्तयाब है, KPK में भी दस्तयाब है। चूंकि सिंध हुकूमत ने अपनी 12 लाख टन गंदम गोदामों में रखी, उन्होंने लेट अजरा किया, वहां पर आटे का थैला कराची में 1400 साढ़े 1400 रुपये में 20 किलो का जो है वो बिकता रहा। इसके अलावा जो है आप देखें कि हमने आज घी की कीमतें जो कि दुनिया में $500 फी टन थी, वो $1200 के ऊपर चले गई, 100% से ज्यादा का वहां इजाफा हुआ। हम वहां पर अपनी सेल्स टैक्स कम कर रहे हैं, हम वहां पर इंपोर्ट ड्यूटी 10,000 से 5,000 कर रहे हैं, जो एडवांस सेल्स टैक्स लेते थे उसको खत्म करके हमको 40 से 50 रुपए उसके ऊपर जो है वो सस्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको इम्पैक्ट ला रहे हैं। जो तकरीबन आज मुख्तलिफ ब्रांड्स का 350 से 350 के दरमियान घी है, वो आवाम तो को जो इस वक्त महंगाई के हालात हैं, इसके अलावा जो है मैं जुबैर साहब से भी इस चाहूंगा पे इसके काम ऊपर कर रद्द में रहे ले लें। हैं। आपने तो एक एक आइटम के ऊपर वो अपना जो क्लेम है आपका उसके मुताबिक बताएंगे। इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस ऊपर हैं, ये आप गलत नहीं कह रहे, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में जुबैर साहब जो क्राइसिस है वो तो अब लोगों के इस कुव्वत ख़रीद क्या, उनके ज़िंदा रहने के लिए वो कीमतें ही नहीं रह गई। वो कैसे ख़रीदेगा एक बंदा जो दिहाड़ीदार है, मजदूर है, उसके लिए तो अब कुछ करना पड़ेगा सबको मिल के। एक तो हुकूमत को पहले ख़ुद अपना नहीं पता, जो इनके अपने वज़ीर हैं फ़ारूक हबीब साहब के, उनका आज बयान ये आया है कि हम इस मुल्क को सब्सिडीज़ के बेसिस पर नहीं चला सकते, और फ़ारूक हबीब साहब कह रहे हैं कि अभी हम सब्सिडीज़ देने जा रहे हैं। तो पहले तो ये फैसला कर लें, दिस इज़ व्हाट द कन्फ्यूजन इज। गवर्नमेंट इज ऑल अबाउट कन्फ्यूजन, इट्स ऑल अबाउट इनकॉम्पिटेंस, इट्स ऑल अबाउट करप्शन। अभी आपने कहा 1 करोड़ 20 लाख लोगों के लिए हम सस्ता वो देंगे, तो आपको बयान सस्ता देंगे? आप सब्सिडी देंगे तो सस्ता होगा ना। जी मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, सुन लेना, सुन ले। मैं आपको फरूख बयान सुनवा देता हूं। आप इतनी देर तक बोल रहे थे, आपकी बारी आएगी आप बोल लीजिएगा। हम आपकी बारी आएगी आप। अच्छा प्रोड्यूसर साहब पहले शॉर्ट ही प्ले कर दें ताकि मुझे प्ले करिएगा जरा। पूरा मुल्क सब्सिडी पे नहीं चलाया जा सकता। पूरा मुल्क को आप सब्सिडी कहाँ से आती है? टैक्स पेयर के पैसों से। आप इधर से अवाम से पैसे लेंगे, उधर जो है वो बांट देंगे, इस तरह तो मुल्क नहीं चलता। मेरे ख्याल में फारूक साहब ने भी सुन लिया होगा। जी जुबैर साहब आप बात पूरी कर लीजिए। जी अच्छा मैं बात पूरी कर लूँ। दूसरी बात ये है कि ये अपनी तमाम चीज़ें गिनवाते हैं सिवाय इसके कि अपनी नाअहली। भाई 152 रुपये से अगर 172 रुपये 173 रुपये पर जाएगा डॉलर, तो उसके क्या असरात नहीं होंगे? उसके असरात होंगे, और वो असरात बड़ा क्लियरली डिफरेंस है। ख़ित्ते में महंगाई की शरह देख लें, इंडिया में देख लें, बांग्लादेश में देख लें, श्रीलंका में देख लें, भूटान में देख लें, नेपाल में देख लें, तो हमारी क्यों डबल से ज़्यादा है? हमारी क्यों सबसे ज़्यादा है? इस वजह से कि इनकी नाअहली, इनको सप्लाई साइड इकनॉमिक्स ही नहीं पता। ये समझते ही नहीं है कि जी चीनी अगर कम होगी, अगर वो स्मगल करवाएंगे। पहले कभी कहते हैं कि जी हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा फसलें हुई हैं और बम्पर क्रॉप हुई है, और फिर वो शॉर्टेजेस हो जाती हैं, फिर वो इंपोर्ट करते हैं, फिर वज़ीर आज़म टीवी पर आके कहते हैं
ٹی وی پر آ کے بیان دیتے ہیں. اصل میں گندم کے ساتھ یہ ہوا, وہ مہنگی اس لیے ہوئی کہ ہم نے صحیح ٹائم پر امپورٹ نہیں کی تھی. وزیر اعظم صاحب آپ کا یہی کام ہے, آپ کے وزراء کا یہی کام ہے. پھر آگے کہتے ہیں کہ اصل میں چینی اس لیے مہنگی ہو گئی کہ ہم نے ایکسپورٹ جو تھی اس کی اجازت دینے کے بعد اس کو روکا نہیں, 1.5 سال تک نہیں روکا, ایکسپورٹ ہوتی رہی 11 لاکھ ٹن چینی, اور وہ مہنگی ہو گئی. پھر یہ کہتے ہیں ابھی تھوڑے دن پہلے پھر آگے شہزاد اکبر صاحب ہم نے پتہ نہیں وارنٹ نکال دیے, ہم نے اریسٹ کر لیے, ہم نے پتہ نہیں شوگر مافیا کو نہیں چھوڑیں گے. بھائی آپ چھوڑ دیں, مافیاز کو چھوڑ دیں, آپ چینی سستی کر کے دکھاتے ہیں, آپ گندم سستی کر کے دکھاتے ہیں, آپ اور بائی دا وے ہم کیوں نہ ریمائنڈ کرائیں جو مریم نواز نے کہا تھا, یہی ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے جو وزیر اعظم سے, میں نے تو اکنامکس سیکھی وزیر اعظم عمران خان سے, ساری اکنامکس ان سے سیکھی ہے. انہوں نے کہا تھا, اب فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کے کہا تھا, ان کے وزراء جو اب وزراء ہیں انہوں نے کہا تھا, جو معاشی ایکسپرٹس ہیں, کہ جی اگر گیس کی پرائس سپر ہو, بجلی کی پرائس ہو, تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وزیر اعظم چور ہے, حکومت چور ہے. تو ہم کیوں اس کو چینج کر رہے ہیں آج اس کو کیوں چینج کر رہے ہیں؟ یہ آپ کی پرومسز تھیں, یہ آپ نے پرومسز کی تھی, ہم نے نہیں کہا تھا. ہم تو اس وقت کہتے تھے خدا کے لیے ذرا سوچ سمجھ کے بات کیا کریں. تباہی مچا دی ہے, اور ان کے بس کی بات ہی نہیں ہے. یہ 3.5 سال ہو چکے ہیں, یہ ایک بہانے سے دوسرے بہانے میں جاتے ہیں, کبھی انٹرنیشنل پہنچ جاتے ہیں, کبھی ڈومیسٹک پہنچ جاتے ہیں, کبھی مافیا پہنچ جاتے ہیں, کبھی پچھلی حکومتوں پر الزام تراشی کرتے ہیں. ان کو صرف فیلئر اپنا جسٹیفائی کرنا آتا ہے. آپ سارے چور ڈاکو بھی سارے ابھی آپ نے جو آج سنایا تھا اسد عمر کا بیان, تو انہوں نے کہا مارچ اپریل تک سلیم صاحب سے بھی پوچھیں. سلیم صاحب سر دیکھیں, بیسیکلی اگر آپ یہ ساری چیزیں دیکھے جائیں تو اٹس بیسیکلی مس مینجمنٹ. یہ پرفیکٹ ایگزامپل ہے مس مینجمنٹ. ہوا کیا ہے پاکستان میں؟ چینی شارٹ ہو گئی, آٹا گندم شارٹ ہو گئی, ہر چیز کے اوپر مہنگائی. نوبڈی از کنٹرولنگ اینی تھنگ نا. دیکھیں آپ یہ ابھی شو چلا رہے ہیں, اتنے لوگ اس میں انوالوڈ ہیں, اس کو مینیج کیا جا رہا ہے. اگر کسی چیز کو کوئی مینیج ہی نہیں کر رہا اس ملک میں, آٹو پہ چل رہا ہے تو نہیں, آٹو پہ بھی تو کہاں چل رہا ہے, آٹو پہ بھی تو ایک سسٹم ہوتا ہے, سافٹ ویئر ڈلا ہوتا ہے. تو لیکن سر ابھی ہوا ہے نا, ہمارے فائنانس گندم منسٹر ختم ہو گئی, چینی ختم ہو گئی, ڈالر آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا. مزے کی بات سنیں آپ, فائنانس منسٹر واشنگٹن میں بیٹھا ہے, فائنانس منسٹر ختم ہو گیا, فائنانس منسٹر ختم ہو گیا. یہ تو کبھی دنیا میں نہیں سنا میں نے. کسی کو پتہ نہیں تھا کہ آج اس کی جو ٹینیور ہے وہ ختم ہو جائے گی. پھر بھاگے بھاگے گئے جی, وہ یاد آیا, آپ لوگوں نے ذکر کیا کس نے, کہ جی فائنانس منسٹر بیٹھا ہوا ہے واشنگٹن میں اور اس کی جناب وہ ٹینیور ختم ہو گئی, از نو مور دا فائنانس منسٹر. نیب کے ساتھ یہی ہوا, نیب کا چیئرمین بیٹھا ہوا ہے وداؤٹ اے نوٹیفیکیشن. اور ڈی جی آئی ایس آئی پہ پوری حکومت ہل گئی ہے. آج پتہ نہیں اگر وہ آفس چلے جاتے ہیں ایک مطلب آئی تھنک اٹ ول کم ان دی تو یہ پاکستان ڈیسیژن میکنگ کا کیا کوئی نیا کوئی پروسیس ہے. اور اوور آل اگر آپ یہ سب چیزیں دیکھیں, دس آل ریلیٹس ٹو مس مینجمنٹ. نوبڈی از ان چارج. ڈالر کے ساتھ نوبڈی نوز اینی تھنگ. ایک دن میں 2 روپیہ گرے, اور 170 سے آپ 152 پہ لائے تھے, 152 سے 173 پہ لے گئے. آپ اس پہ ایک پروگرام کریں, آپ اس پہ ایک پروگرام کریں کہ جب بھی پاکستان کی نیگوسیشن ہوئی آئی ایم ایف کے ساتھ, جب بھی ہسٹری نکالیں آپ دیکھیے گا کہ ڈیورنگ دوز نیگوسیشن ڈالر آئیدر اوپر گیا ہے یا نیچے آیا ہے, ڈپینڈنگ واٹ دا آؤٹ کم آف دا نیگوسیشن از. تو یہ تو جو مارکیٹ میں اسپیکولیشن ہوتی ہے کہ جی پاکستان کو مل رہا ہے پروگرام, ڈالر مل رہے ہیں, نہیں مل رہے ہیں, ہاں جی پوزیشن لے لیں آپ اس کے اوپر. اور اسی لیے آپ یہ دیکھ رہے ہیں اوور 2 days 3 روپے کا جمپ آ گیا فرام 173. 2 سوورن بورڈ ہوا کرتے تھے, پتہ نہیں اب وہ کام کرتے نہیں. ایک فسکل اینڈ مانیٹری پالیسی بورڈ تھا, اور ایک ایکسچینج ریٹ پالیسی کے اوپر, اور اتنا وہ ویل گارڈیڈ ہوتا تھا. جو ایکسچینج ریٹ پالیسی کا ڈیسیژن ہوتا تھا کہ وہ گورنر اور ایک آدھ ان کے جو ڈپٹی گورنرز کے علاوہ ہمیں وہ بھنک نہیں تھے لگنے دیتے کیا کرنے جا رہے ہیں, جتنے مرضی سوال کر لیں, بالکل ہوا نہیں تھے لگنے دیتے. اور اب آپ کو پہلے پتہ ہے کہ روپیہ گر رہا ہے, تو لوگ پیسہ نہیں ڈالیں گے اس میں, ڈالر نہیں کر رہا ہے. لوگ مارکیٹ میں بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی آپ کو فون کرتے ہیں جی ڈالر لے لیں, ڈالر لے لیں. ڈالرائزیشن ہو رہی ہے دبا کے, ہر آدمی. تو سر اسٹیٹ بینک ایسے ہی چلتا ہے. تو اسٹیٹ بینک کا تو میں اب کیا بولوں, جو آپ کو حال پتہ ہے آفٹر دس ہاٹ منی اسکینڈل. اسٹیٹ بینک تو جتنا کمپرومائز ہوا ہے, اتنا میری ہسٹری میں کبھی اسٹیٹ بینک اتنا کمپرومائز نہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ رحم ہی مانگے. تو پھر آپ اسٹیٹ بینک کا جو حال دیکھ رہے ہیں, اور اسٹیٹ بینک کو جو لوگ چلا رہے ہیں, یو نو گاڈ ہیلپ اس. میں تو یہی فاروق, یہ روپیہ کہاں جا کے رکے گا؟ ایسے تو مینجمنٹ نہیں ہو سکتی. دیکھیں میرے خیال میں اس سے پہلے جو ہے وہ روپیہ 168 کے اوپر پہلے بھی گیا, اس کے بعد 152 پہ بھی گیا, روپیہ اپریشیٹ بھی ہوا. 2 بار ایسا ہو چکا ہے,
اور اس کے اوپر جو ہے وہ پریشر اٹ ضرور ہے. واز سچ اے بیڈ مینجمنٹ کہ آپ کا کلیم کریڈٹ والا نہیں ہونا چاہیے سر. 100 اگر 52 اس کی پرائس تھی تو 168 پہ جانا نہیں چاہیے تھا. سن تو لینا, پاؤنڈ 12% کم ہوا, ین 14% کم ہوا. یہ بھارت آپ کے پڑوسی ملک ہے, 5% جو ہے وہ بھارت کی کرنسی جو ہے. سر اس کو کریڈٹ نہ نہیں, ڈسکریڈٹ ہے آپ کا. وہ 20 روپے کی سوئنگ جو ہے وہ روپیہ آپ کا کیسا انویسٹر آئے گا پاکستان میں, کون آ کے پیسہ لگائے گا؟ سن تو لینا, جی سن لے ذرا, سن لینا. نہیں دیکھیں وہ ایک وقت میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, آج ہمیں اکانومی پہ بڑے لیکچرز دے رہے ہیں, تو 60 روپے پہ ملی تھی اور یہ 95 کے اوپر چھوڑ کے گئے تھے اور ہمیں 127 کے اوپر ملا تھا. جناب فروخ صاحب 80 روپے میں ملی تھی, یہ آپ کو غلط ہے فگر. 60 روپے ڈالا ہے معاملہ, یہ ہے 60 روپے میں نہیں ملی ہمیں 80 روپے میں ملی تھی اور ہم 98 میں چھوڑ گئے. سن لے ذرا, چلیں 98 پہ آپ چھوڑ کے گئے, آپ کے دور میں بھی ڈیپریشیٹ ہوا بنیادی طور کے اوپر. جو اصل آپ دیکھیں نا 18 روپے ڈیپریشیٹ ہوا 5 سال میں. فوکس کیا آپ کا؟ امپورٹ لیڈ اکانومی ہے, ایکسپورٹس. ایک منٹ مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایکسپورٹس بڑھانے پہ کیوں فوکس نہیں کیا؟ پی ایم ایل این کے 5 سالہ دور حکومت میں ایکسپورٹس ہماری نیگیٹو پہ تھی. بنگلہ دیش اور ہماری 2013 میں ایکسپورٹس ایک برابر تھی, 24 ارب ڈالر کے اوپر. بنگلہ دیش 2018 میں 39 ارب ڈالر پہ پہنچ گیا. سن لیں ذرا, سن لیں نا مانڈی والا صاحب, ذرا سن لیں. میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں, بنگلہ دیش 2013 میں 24 ارب ڈالر کی بات بتائیں نا, آپ کیا کر رہے ہیں؟ بنگلہ دیش 5 سال میں 39 ارب ڈالر پہ چلا گیا, ہم جو ہے وہ نیگیٹو کے اوپر آ گئے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ سن لیں ذرا, مجھے اب آپ ڈکٹیٹ نہ کریں. آپ بہانے بس بتاتے ہیں, مجھے ذرا آپ بات اس لیے ہار گئے, آپ بھائی کو اچیومنٹ بھی بتائیں نا, آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ نہیں اب آپ چلیں پھر, آپ نے ہماری اچیومنٹ, مہنگائی نہیں کم ہوئی کی, بے شمار اچیومنٹس ہیں آپ کی. مہنگائی کی بات ہو رہی ہے, بے روزگاری. نہیں مہنگائی کو ایک منٹ ذرا سائڈ پہ رکھیں. آپ اپنی بات بتائیں نا, آپ مہنگائی کم کر آپ کے مینیجرز وہ تھے جو کہ 9 ارب ڈالر چھوڑ کے گئے تھے, 7 ارب ڈالر اسحاق ڈار نے مارکیٹ میں ڈال دیے تھے. اسحاق ڈار نے ڈالے تھے, آپ ہی کا فائنانس منسٹر تھا مفتاح اسماعیل, 7 ارب ڈالر آپ کی 3 سال میں بیچ چکے ہوں گے. اگر آپ اپنی کاؤنٹنگ چیک کروائیے گا سینٹرل بینک سے, ہوا تھا. کیوں چھوڑ دیں؟ جعلی اکاؤنٹس والوں کے لیے, منی لانڈرنگ والوں کے لیے چھوڑ دیں, جن کے اپنی جائیدادیں ملک سے باہر پڑی ہیں. آپ کی جائیدادیں ملک سے باہر پڑی ہوئی ہیں. آپ لوگوں کو کہیں کہ اپنی انویسٹمنٹ پاکستان میں, ایسی لیڈرشپ کے کہنے پہ تو پاکستان میں جو ہے پیسہ نہیں آئے گا. اسحاق ڈار نے ہو سکتا ہے 7 ارب ڈالر سے بھی زیادہ مارکیٹ میں بیچا ہو, لیکن 104 پہ پھر رکھا نا اس نے ڈالر اور روپی کی پیرٹی. آپ 7 ارب ڈالر بیچ بھی چکے ہیں, اپنے جا کے چیک کریے گا سینٹرل بینک سے کتنے بیچے آپ نے 3 سالوں میں, اور آپ کا 143 سے بڑھ کے 173 پہ جا چکا ہے. آپ کی بھی ذہانت کے اوپر داد ہے کہ اس نے, سن تو لینا ملک صاحب, میں کہہ رہا ہوں آپ کی بھی ذہانت کے اوپر داد ہے. آپ ریالٹی چیک کریں, وہ بیڈ مینجمنٹ تھی جو 104 پہ روکنا تھا, آپ کی گڈ مینجمنٹ. سن تو لینا, انہی کے منسٹر نے آ کے کہہ دیا, انہی کے منسٹر نے کہہ دیا کہ غلط کیا تھا. اور یار یہاں پہ ڈالر درختوں پہ لگے ہوئے ہیں, غلط کیا ہے, یہاں پہ ڈالر درختوں پہ لگے ہیں, آپ چھاپ دیں گے, چھاپ کے جو ہے وہ مارکیٹ میں پھینک دیں گے, وہ آپ کو ایکسپورٹ سے آئیں گے یا ریمیٹنسز سے آئیں گے. سر 173 پہ جا کے کیا اچیو کیا یہ تو بتا دیں. ملک کے اندر آج 173 پہ جا کے ہم نے کیا اچیو کیا ہے؟ ہماری ڈیٹ سروسنگ اوپر چلی گئی, 13.25% پہ آپ کے سینٹرل بینک گورنر انٹرسٹ ریٹ لے گئے, ہماری انٹرسٹ پیمنٹ اوپر چلی گئی. دیکھیں اور مارکیٹ امپورٹ اب آپ کی پونے 12 ارب ڈالر کا 3 ماہ میں خسارہ آپ کر چکے ہیں. اس وقت ڈیٹ سروسنگ. ندیم ملک صاحب میں جواب دے دوں ان کو. ندیم ملک صاحب, اس کی بے شمار وجوہات ہیں. فاروق حبیب صاحب ہو رہی ہے, فاروق حبیب صاحب آپ کی سب باتیں مان لیتے ہیں. امپورٹ ہو رہی ہے. اچھا فاروق حبیب صاحب آپ کی سب باتیں مان لیتے ہیں. اب آپ نے مجھے بات مکمل نہیں کرنے دی نا زبیر صاحب, آپ اسی طرح شو. نہیں مکمل ہو گئی آپ کی. اب شو ایسے ہی ہو. سن لیں آپ بھائی, اینکر اب ریپڈ فائر ہی ہوگا. سوال پوچھ رہے. اچھا ریپڈ فائر سن لیں. وہ ایک چیز, ہم فاروق حبیب کی ساری باتیں مان لیتے ہیں, ساری باتیں مان لیتے ہیں. تو انہوں نے ہاتھ جوڑ دیے کہ جی یہ فیلئر کا ریزن ہے, نمبر 2 یہ ہے. انہوں نے 50 ریزنز بتا دیے کہ ہم کیوں فیل ہوئے ہیں. آج اسد عمر نے یہ بتا دیا کہ مارچ اپریل سے پہلے پرائسز کم نہیں ہوں گی بلکہ بڑھتی ہی رہیں گی. تو آپ چھوڑ دیں نا,
بھائی اگر نہیں ہو سکتا نا آپ سے، آپ یہی کہہ رہے ہیں نا، آپ کا جو سم اپ ہے، باٹم لائن ہے کہ جی یہ ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ہم نہیں چلا سکتے، ہمیں نہ مافیا چلنے دیتا ہے، اور پھر انٹرنیشنل پرائسز، گلوبل پلیئرز ہمارے پیچھے پڑے ہیں، انویسٹمنٹ کو کرنے نہیں آ رہا، ڈالر رکتا نہیں ہے ہمارے سے، روپے رکتا نہیں ہے. آپ نے سارے ریزن بتا دیے، تو پھر آپ چھوڑ دیں نا. اگر آپ ہاتھ اٹھا کے آپ نے کہا تھا کہ ہم ٹھیک کرنے آئے، اب آپ ہاتھ جوڑ کے یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم ٹھیک نہیں کر سکتے، ہم جا رہے ہیں. دیکھیں ہم تو پرائم منسٹر عمران کووڈ خان کے کو دوران مشورہ 4% دیں سے کہ زائد آپ گروتھ کر رہے ہیں. ہماری جو ہے وہ گنے کی پیداوار میں اضافہ، ہماری کاٹن کی پیداوار میں اضافہ، ہماری ایکسپورٹ کبھی آیا ہی نہیں تھا. فورن ریمیٹنسز میں اضافہ، $20 ارب سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو ہم نے عام عوام کو کیا فائدہ ہوا؟ یہ تو آپ جو بریکیں فیل کر کے گئے اس ملک کی اکانومی کی، اور اس کو آپ آن دا سلوپ چھوڑ کے چلے گئے ہیں بریکیں فیل کر کے. چوتھے سال کوئی بھی نہیں ایسے باتیں کرتا ہے کیسے چلے گا معاملہ؟ چوتھے سال کوئی ایسی باتیں نہیں کرتا دنیا میں کبھی، دنیا کی تاریخ میں نہیں ہوا کہ چوتھے سال میں پچھلوں کا بہانہ کریں. آپ سے نہیں چل سکتا نا. You should call off the assemblies. اچھا اس تمام کرائسس میں ایک اسٹیٹمنٹ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. اپوزیشن کا کام ہونا چاہیے وہ چیک غلط پالیسیز کو، ایکسچینج ریٹ کی پالیسی ہے یا اور ایسی پالیسی ہے جس سے ملک کی ولنریبلٹی بڑھ رہی ہے. آگے آپ کو گیس کی شارٹیجز آنے والی ہیں، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. بجلی کا ریٹ چڑھ گیا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ونٹر منتھس میں آپ کو بجلی کے لیے بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑے، کیونکہ بہت زیادہ تیل کنزیوم کرنے والے پرانے کارخانے حکومت بند بھی کر رہی ہے، جو درست فیصلہ، غلط فیصلہ نہیں ہے، لیکن ٹائم پہ LNG نہ منگوانا وہ بیڈ پالیسی ہے جس کی وجہ سے کرائسس آئے گا، گیس شارٹیجز آئیں گی. شہباز شریف صاحب انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے، لیکن یہ پوری اپوزیشن کو پلان کر کے حکومت سے پارلیمنٹ میں انگیج کرنا چاہیے کہ کیا فلاز ہیں اور کیوں فلاز ہیں. ان کو انگیج کریں، پوچھیں ان سے، جواب طلب کریں. کیا کہا شہباز شریف صاحب نے، سنائیے گا. بچہ بچہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ 74 سال کی بدترین حکومت آئی ہے جس نے عوام کا سانس جینا چھین لیا ہے. مہنگائی کا ایک اور سیلاب میں عوام کو ڈبو دیا ہے. بجلی کے بل بجلی بن کر عوام پر گر رہے ہیں. ظلم کی اور بات کیا ہو سکتی ہے؟ لاکھوں لوگ آج بے روزگار ہو چکے ہیں. کنبے سے ان کے منہ سے نوالا چھینا جا چکا ہے. لوگ فاقہ کشی پر مجبور ہیں. جناب اسپیکر، یہ درد بھری جو داستان شہباز شریف سنا رہے ہیں، یہ اپنے دور کی خامیاں تو نہیں بنائیں گے، دوسروں کی بتاتے ہیں. لیکن ابھی اپوزیشن کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ سلیم صاحب آپ سے پوچھتا ہوں. اسٹیٹ بینک میں مسائل ہیں، روپیہ گرتا جا رہا ہے، مہنگائی قابو میں نہیں آ رہی، حکومت ہیز نو پلانس، کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں میں تو ان کو نہیں بتا سکتا حکومت کیسے چلانی چاہیے، بٹ دا فیکٹ از دیئر فائنینشیل مینجمنٹ، دیئر اکنامک مینجمنٹ، اوور آل مینجمنٹ اس گورنمنٹ میں ہے ہی نہیں. اور جب تک آپ پراپر مینجمنٹ کے ساتھ کسی چیز کو نہیں چلائیں گے، ان کا ایگریکلچر کا بلا کوئی سیکٹر آپ اٹھا لیں، تو پلان کوئی نہیں ہوتا نا. آپ کہتے ہیں ہم نے ایک جلسہ کر لیا ہے لاہور میں، وہ کہتے ہیں ہم نے فیصل آباد میں کر لیا. دیر شوڈ بی اے پلان، پٹ دیم انڈر پریشر ٹو ڈیلیور کریں. نہیں، وی ہیڈ اے پلان. دیکھیں آئی کین اونلی ٹاک اباؤٹ آف دا ٹینیور دیٹ وی کیم ان، جو میں آپ کو فگرز دے سکتا ہوں اینڈ یو کین چیک دوز فگرز. وی کیم ود اے پلان کہ ہم نے اپنی ایکسپورٹ مانڈی والا صاحب سندھ کی بھی بتا دینا، حکومت کی پرفارمنس 13 سال میں کیا ہے، اس پہ تو آپ بات ہی نہیں کرتے. کس کی بتا دیں نا 13 سال میں اپنی پرفارمنس بتا رہا ہوں. بڑے بڑے آپ کے پاس اچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ. سندھ حکومت کی پرفارمنس بتا دیں 13 سال کی. وہاں پر بھی حکومت ہے آپ کی مسلسل، ایک صوبہ آپ کے پاس ہے، وہاں کیا قیمتیں آپ کی جو ہے وہ کنٹرول میں ہے. وہاں پر آپ نے کوئی نئی انڈسٹریل اسٹیٹ لگائی ہو وہ بتا دیں ہمیں، کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئے گی. وہاں پر جو ہے وہ آپ نے کوئی انفراسٹرکچر چینجز لے آئے ہیں وہ آپ ہمیں بتا دیں. کوئی کراچی ٹرانسفارم کر دیا ہے وہ بتا دیں. ایسی چیز تو آپ کی طرف سے تو نظر نہیں آئے گی ہمیں وہاں پر. بتائیے سلیم صاحب. ایک تو فاروق صاحب میں ابھی اس ایجنڈا پہ آیا نہیں ہوں، بٹ آئی ڈونٹ مائنڈ آپ سندھ گورنمنٹ پہ ایک پروگرام رکھ لیں. آئی ول کم ود فیکٹس اینڈ فگرز کہ سندھ میں کیا کیا ہوا ہے 13 سال میں. اور اگر فاروق صاحب سمجھتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوا تو دین لیٹ دا پیپل بھی جج آف اٹ. مگر میں نالائکی کی داستان، یہ پنجاب میں ڈینگی کے ہاتھوں لوگ مر رہے ہیں کیونکہ ٹائملی سپرے نہیں کیے. تو انفارچونیٹ سین ہے. میں تو اس وقت آپ لوگوں سے کہوں گا کسی کو بھی ٹھہر نہیں کرنا چاہیے. میں تو صرف یہ باتیں کر سکتا ہوں کہ جو سندھ گورنمنٹ نے چیزیں اچیو کی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دے ہیو اچیوڈ ایوری تھنگ. اچھا بالکل اینڈ پہ ہوں. آپ لوگوں کا پلان کیا ہے؟ آپ نے پروٹیسٹ کرنے ہیں، سڑکوں پہ آنا ہے؟ بالکل پروگرام نہیں، وہ تو آلریڈی ہر لیڈر نے ڈیسائیڈ کر دیا. اس سے کوئی حل نکلے گا سڑکوں پہ آنے سے؟ حل نکلے یا نہ نکلے، بٹ دا فیکٹ از کہ عوام یہ چاہ رہی ہے کہ کوئی ہمیں لیڈ تو کرے. زبیر صاحب لاسٹ منٹ آپ سے بھی کلوزنگ نہیں کریں گے تو کون آئے گا؟ کیا آپ لوگ سڑکوں پہ آئیں گے؟ یہی پلان ہے یا کچھ اور آپ کے پاس اسٹریٹجی ہے؟
لیکن سب سے پہلے تو ہمارا مشورہ یہ ہے کہ عمران خان اتنا میس کریٹ کر چکے ہیں. دا بیسٹ کورس فار ہم ناؤ از کہ ہی شوڈ ڈیزالو دی اسمبلیز اینڈ کال ارلی الیکشنز. اور عوام کو فیصلہ کرنا کہ کس کا کیا قصور ہے. ظاہر ہے نہیں چل سکتا تو بھائی پوری رات کو نیند نہیں آتی ہوگی, پریشانی ہوتی ہوگی, ظاہر سی بات ہے. ہر روز رات کو بیٹھ کے احتجاج استعفے عدم اعتماد ناکام ہو گئے ہیں, اب یہ ترلوں منتوں پر آ گئے ہیں. نہیں, میں تو ایک شارٹ ٹرم ایک راہ دکھا رہا تھا کہ آپ کے لیے سولوشن ہوگا کہ آپ سے نہیں چل سکتا. دیکھیں ابھی جب اناؤنس کر دیا کہ مارچ اپریل تک آپ کچھ نہیں کر سکتے. لیڈرشپ کے اندر پھنسے ہوئی ہے ساری نون لیگ. سر فاروق صاحب 20 اکتوبر سے مولانا صاحب نے پروٹیسٹ کی کال دی ہے. ڈو یو سی دیٹ ایز اے تھریٹ؟ آپ کے لیے دباؤ بڑھے گا؟ کم ہو رہی ہیں, کم ہو جائیں گی, الٹیمیٹلی ریلیف پاس آن ہو جائے گا. کیا دباؤ پڑنا ہے؟ الٹیمیٹلی کب ہو جائے گا؟ دیکھیں آئے روز ان کے یہ مسائل ہیں. مریم صفدر ان کے لیے لیڈرشپ ہے, یہ شہباز شریف ان کے لیے آپ نے خود سنا دیا لوگ کیا جو ہے وہ پبلک اور میرے کہنے سے, فاروق حبیب کے کہنے سے, زبیر صاحب کے کہنے سے کارڈ بھی لے کر آ رہے ہیں. دسمبر میں صحت انصاف کارڈ عوام کو ملے گا. عوام کو جو حلقوں میں جائیں گے یہ سارے آپ لوگ, آپ بھی اپوزیشن والے بھی, تو لوگوں کو فیس کریں گے. دیکھیں آپ نے ایک سیگمنٹ دکھایا ہے نا, آپ کسان کے پاس جائیں, آپ کسان کے پاس جائیں نا, آپ اپنا کیمرہ مائک لے کر کسان کے پاس جائیں, آپ جائیں انڈسٹریلسٹ کے پاس جائیں. کسی زمین پہ آباد ہوں, میں یہیں پیدا ہوا ہوں, یہیں رہتا ہوں, میں میری کوئی روٹس لندن میں نہیں ہے, میں آپ کو ریئلٹی دکھا رہا ہوں. تو ہم نے کب کہا ہے سلیم مانڈی والا, فاروق حبیب صاحب اور محمد, آج کے پروگرام سے اتنا ہی اجازت دیجیے. خدا حافظ.